میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ انسان کی خواہشات بالکل بلبلوں کے مانند ہوتی ہیں جو معلوم نہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی اور وہابی، سینما میں ایک ذات۔ بیٹی کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے۔ گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونے والا ہے ہو جائے گا۔ دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں بھوک اس کی ماں ہے۔ یہ بھوک گداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزرنے دیا جائے۔ میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے۔ عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو پتھر کی مورت رہ جاتی ہے۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کمبخت اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سا بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ تم محبت میں زندگی چاہتے ہو اور میں زندگی میں محبت چاہتا ہوں۔ عورت کا دوسرا کام اپنے خاوند کی ہر بات کو شک کی نظروں سے دیکھنا ہے۔ عشق ایک مرض ہے اور جب تک طول نہ پکڑے مرض نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ درد مندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے دکھ پہنچائے ہیں۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ کل بازار جانا ہوا، دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا۔ واپسی پر انہی دونوں کو پٹکلیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پر لڑ پڑے تھے اور آج تک نہیں بھولے۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ عورتیں کتنی ظالم ہوتی ہیں، خاص طور پر بوڑھی، زخم تازہ ہوں یا پرانے، کیا مزے لے لے کر کریدتی ہیں۔ جو چیز معلوم نہ ہو اس کو معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم اکٹھے ہی پیدا ہوئے اور خیال ہے کہ اکٹھے ہی مریں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن مر جائے اور منٹو نہ مرے۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی، میرے بھائی، انہیں کوئی ورگلا تو نہیں سکتا۔ افسانہ نگار اس وقت اپنا قلم اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔